نہیں ہے تھوڑا سا یہ کوئی نہیں پکڑے گا، سائڈ پکڑیں گے تو آپ پکڑیں گے پھر صحیح آئے گا. قربانی دے دو سر کے لیے. اونچا بولنا ہے، پیچھے نعرے آ رہے ہیں. جی سر. جی سر جب آپ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محترم عمران خان صاحب کی جانب سے ایک نالش کی گئی تھی، پٹیشنز تھیں جو سپریم کورٹ میں ہمیں ہدایت ہوئی تھی کہ آپ جو بھی معاملات ہوں گے آپ وہ عدالت عالیہ سے رجوع کریں گے. چنانچہ وہ اسی کے تسلسل میں ہم یہاں ہائی کورٹ میں ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں کے توشہ خانہ بند جس کی اپیل جو ہے زیر تجویز ہے، جس میں ہم نے سینٹنس کو سسپینڈ کروایا تھا اور جس میں کنوکشن کی معطلی کے لیے ہم سپریم کورٹ میں ہم نے استدعا کر رکھی ہے جو بھی وہاں سماعت کے لیے فکس ہوئی تھی. تو یہاں آج سماعت میں ہمارے دفتر نے ایز یوزول اعتراضات لگائے تھے ہماری پٹیشن پر، اور پہلے جب ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جب انہوں نے محترم عمران خان صاحب کی پٹیشن کو ٹیک اپ کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، استفسار کیا کہ کیا اعتراضات لگے ہیں. وہ ساتھ ہی انہوں نے آفس کے اعتراضات بھی دیکھنا شروع کر دیے. میں نے کہا جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مصدقہ نقول جو ہے فرینڈ آف دی کورٹ جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے حکم پر جو ان کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ جا کے مشاہدہ کیجئے گا اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں اس حکم کا جو 24 اگست 2023 کو 24 اگست 2023 کا حکم جو ہے اس کی تکمیل کروانا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لازم سمجھا. اور یہ 3 سال کے بعد یہ دیکھیے کیا کہ ہماری جو ہے وہ استدعا پر اس پہ عملداری شروعات ہوئی. تو اٹارنی جنرل صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل کی جانب سے بھی آپ رپورٹ کیجئے گا کہ ان کی صحت کے بارے میں اور ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں جو ہے جو جس طرح کے وہ احکامات پہلے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 اگست 2023 کو کر چکی تھی، اس کی جو ہے تسلسل میں آپ رپورٹ کیجئے گا. چنانچہ وہ یہ 10 تاریخ کو آرڈر ہوا اور 11 تاریخ کو انہوں نے جو ہے ملاحظہ کیا، اور 12 مارچ جو ہے 2023 کو یہ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس پر جو ہے آرڈرز کیے اور ان کا معائنہ اس انداز سے ہوا. لیکن جو امائکس کیورائی یعنی فرینڈ آف دی کورٹ کی 4 سفارشات تھی. ایک ان کی سفارش یہ تھی کہ ان کا معائنہ جو ہے کسی جو ہے اپنا ریٹینا اسپیشلسٹ یعنی کوئی ماہر امراض چشم سے جو ہے ان کا معائنہ کروایا جائے. ایک بات، اور چونکہ پیمز ہاسپٹل میں ماہر امراض چشم ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ شفا انٹرنیشنل میں وہ ہے ہی جو ہے آنکھوں کا ہسپتال ہے، جنرل ہسپتال، تمام شعبے وہاں پہ ہیں اور مکمل چیک اپ ہوتا کہ وہاں ریٹینا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور باقی مکمل جو ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے دانتوں کی بھی تکلیف ہے اور ان کا جو ہے ریگولر چیک اپ بھی جو ہے وہ اس میں بھی تساہل کیا جا رہا ہے. ان کی عمر کے حساب سے ان کے جو ہے معائنہ جات باقاعدہ ریگولرلی ہونا چاہیے، یہ فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھا تھا. تو اس کی روشنی میں، اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ ان کے جو اپنے ذاتی معالج ہیں جو شوکت خانم سے میں ہیں، جو ڈاکٹر فیصل ہیں اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ان کو ساتھ منسلک کیا جائے. ان کی تمام پروسیجرز کے بارے جو بھی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو اور میڈیکل ایگزامینیشنز ہوں، اس میں ان معالج کو شریک اور شامل کیا جائے، چونکہ ان کے پاس ساری عمران خان صاحب کی سابقہ ہسٹری اور ان کا فیملی ہسٹری موجود ہے، اور اسی لیے ان کو جو ہے اس کے عارضہ جو بھی علاج ہوگا اس میں ان کو جو ہے یقیناً
فیسیلیٹیشن ملے گی. تیسری بات جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ نے جو سفارش کی تھی وہ یہ تھا کہ فیملی ممبرز کو ایسوسیٹ کیا جائے، کیونکہ فیملی ممبرز کی تسلی اور تشفی نہ صرف لازم ہوتی ہے بلکہ مریض کی بھی، پیشنٹ کی بھی جو ہے اس میں ایک پہلو ہوتا ہے جس میں اس کی بیماری عارضے کی جو ہے وہ یقیناً بہتری ہوتی ہے. تو فیملی ممبرز کا بھی جو جیل رولز میں بھی موجود ہیں ان کو بھی ایسوسیٹ کرنا لازم متصور کیا گیا. اور چوتھا یہ تھا کہ یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے اور وکلاء کو جو ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ بھی اس کی بھی فیسیلیٹیشن کی جائے. تو فرینڈ آف دا کورٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے یہ اسی طرح ہوتی ہے امائکس کی جس طرح عدالت کی اپنی آبزرویشن ہو، ذاتی آبزرویشن ہو. چونکہ عدالت کا وہ فریق نہیں ہوتا کسی فریق کا، وہ عدالتی ایک جو ہے نمائندے کے طور پر جو ساری آبزرویشنز کرتا ہے اور فائنل ریکمنڈیشنز ان کی اسی طرح متصور ہوتی ہیں جس طرح وہ عدالت کی ہی ریکمنڈیشن ہو. تو اسی کے بجائے اس کے کہ اس پر عمل داری کرتی حکومت، انہوں نے الٹا پھر ہماری ایکسکلوژن کر کے پھر انہوں نے اپنا ہی ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بنا کر پھر ذاتی انہوں نے جو ہے من پسند کے ڈاکٹرز کو بھیج کر اور ان کا جو ہے معائنہ پھر پیمز میں کیا. اور ہمارے معالج جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج تھے ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا، جو فیملی ممبر تھے ان کو بھی شامل شریک نہ کیا گیا، اور وکلاء کو تو آج تک 5 مہینے سے ان کو جو ہے ملاقات ہی میسر نہیں آ رہی ہے. تو ان تمام تحفظات کے بعد ہم نے پھر جو ہے ہم نے سی ایم دی اور سپریم کورٹ میں لگی، جو ہم نے جا کر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ان سے عرض کیا کہ جناب ہماری یہ شکایت جو ہے نالج جو ہے سن لیجئے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ دفتر میں آپ نے ہم نے اعتراضات کے ساتھ جو ہے آپ کی درخواست کو کیا ہے واپس، آپ دیکھ لیجئے گا، ان اعتراضات کی روشنی میں آپ آگے جو ہے پیش رفت کیجئے گا. تو وہ اعتراضات ہم نے لیے، تو اس میں 2 اعتراض لگے ہوئے تھے. ایک یہ کہ آپ نے مصدقہ نقل جو ہے ایک یہ تھا کہ آپ کے آخری پیرا جو کہ چیف جسٹس صاحب کے 12 مارچ کے جو فیصلے میں لکھا گیا ہے، آخری پیرے میں 12 مارچ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے لکھا تھا کہ کوئی بھی معاملہ اس توشہ خانہ 2 کے مقدمے کے بارے میں اگر سائل کو یعنی عمران خان پٹیشنر کو اگر محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی نالج جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کر کریں گے جہاں ان کی اپیل زیر التوا ہے. ایک یہ اعتراض تھا، اور دوسرا یہ اعتراض تھا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر جو ہے یہ درخواست کی پذیرائی نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ہمیں چونکہ رسائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے ہم نیا وکالت نامہ لے کر ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نیا جو ہے وہ رکھنے سے قاصر ہیں، مانے ہیں. تو اس وجہ سے اس لیے خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، آپ کی طرف سے دائر ہو چکی ہے، لیکن پہلا جو ہے اعتراضات کی روشنی میں آپ ہائی کورٹ میں جائیے. چنانچہ اسی کی تکمیل میں ہم آئے تھے، اور آج میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ جو ہے زندگی جو ہے ہر چیز پر سبقت لیتی ہے، زندگی بنا صحت کے وہ جو ہے بے معنی ہوتی ہے. اس لیے ان کی صحت کے عارضہ جات جو ہیں ان کو جو ہے تشفی اور تسلی سے کرائی جائے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کی پارٹی کے لوگ، نہ صرف یہ کہ وہ فیملی ممبرز، نہ صرف یہ کہ پاکستان کی عوام، بلکہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں ان کی وہ سراسیمگی کے عالم میں ہے. حاکم بدہن خدا نہ کرے کہ ان کی داہنی آنکھ جو ہے جس میں ان کی بینائی کو اکتوبر 2025 سے ان کو جو ہے دھندلا پن نظر آ رہا تھا، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، چونکہ یہ پھر ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کوئی ازالہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس پر پارٹی کی اپنی جانب سے بھی، وکلاء کی جانب سے بھی، فیملی ممبرز کی جانب سے بھی، اور چونکہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے اور عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں. سو اس طرح سیمگی سے اگر آپ نے قوم کو اور ملک کو نکالنا ہے تو خدا را آپ ان کا جو ہے ایک تو فوری طور پر ہم نے یہ استدعا کی تھی
کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں داخل کیا جائے، شفٹ کیا جائے، نمبر 1۔ اگر اخفاء مقصود نہیں ہے کسی چیز کا یا ہو بھی تب بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے ہر پروسیجر میں، ہر ان کی تشخیص میں اور علاج میں، اور ان کی فیملی ممبرز کو اس میں جو ہے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے تاکہ ان کی بھی تشفی اور تسلی ہو، اور ساتھ ہی وکلاء کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وکلاء نہ صرف یہ کہ وہ اپنی تشفی کریں بلکہ یہ کہ وہ لیٹسٹ ہدایات لے سکیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ ترجمان ہوتا ہے سائل کا، اور اگر سائل سے اس کا جو ہے رشتہ منقطع ہو جائے تو وکیل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے وکیل اور وکالت کا پیشہ اسی چیز کا متقاضی ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اس کا مسلسل رابطہ اپنے سائل کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ کما حق ہو ان کی جو ہے ترجمانی کر کے ان کے مقدمے کو لگا کے یکسو کر سکیں۔ تو اس لیے آج انہوں نے جو ہے آرڈر یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی ہم اپیل ہی لگا دیں، ہم نے کہا اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہم 2023 کی اپیل دائر کی ہوئی ہے، یہ اگست 2023 کی اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا پیپر بکس بن گئی ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو آپ کے دفتر کا کام ہے، ہم نے تو پیپر بکس نہیں بنا کے دینی ہے، آپ پوچھئے گا دفتر سے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم حکم کر دیتے ہیں کہ پیپر بک ہو۔ تو ہم نے کہا کہ کل کے لیے رکھ لیں اسے، کل کے لیے ہم تو آج بھی تیار ہیں، اپیل کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم اس مسلینس اپلیکیشن کے لیے بھی ہم جو معروضات ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کچھ دن تو 2-4 دن لگیں گے ظاہر ہے دفتر کو پیپر بکس بنانے میں۔ تو ہم نے اصرار کیا کہ اس کو سوموار کو لگا دیجئے گا، پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار جو ہے یہ نان ورکنگ ڈے ہوتا ہے ہائی کورٹس میں، تو اس لیے پہلا دن جو ہے ہم نے کہا 10 کو لگا دیں۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ 10 کو، ہم نے کوئی اور چیز معاملات لگائے ہوئے ہیں 11 کے، 10 کو ہی لگائے، سوری 10 کو لیے پھر انہوں نے لگا دیا 9 کی بجائے، منڈے کی بجائے ٹیوزڈے کو لگا دیا انہوں نے۔ تو کہنے لگے کہ آپ تیاری کر کے آئے، ہم نے کہا ہم تو آج بھی تیار ہیں، دوسری سائڈ کو آپ ذرا، انہوں نے متنبع کر دیا کہ وہ تیاری کر کے آئیں نہ آئیں، ہم اس کو پیش رفت کر کے سنیں گے اور اس کو یکسو کریں گے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو آج کاروائی ہوئی ہے